ताला अन्हु, हजरत सैयदना उमर फारूक, हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, चारों के बारे में मैंने कुछ मारूजात पेश की थी और आज कोशिश करूंगा कि इस जो वक्त मुझे दिया गया है कि 12 बजे हमने सलाम पढ़ना है, 12 बजे हमने इंशाल्लाह सलातो सलाम पढ़ेंगे। आइएगा, सबसे पहले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान, उनकी सदाकत पर, उनके सिद्दीक होने पर जो अल्लाह का कुरान गवाह है, अल्लाह के कुरान की आयत गवाह है। पहले उन आयत में से एक आयत मुलाहिजा फरमाए, समाअत फरमाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले की तरफ भेजा हजरत अबू बकर सिद्दीक को, फरमाया उनसे जाकर ज़कात का उन्हें कहो कि ज़कात दे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, कहा कि ज़कात दे। कहते क्यों दे ज़कात? क्या तुम्हारा रब तौबा नाउज़ बिल्लाह गरीब है, फकीर है? ज़कात तो वो ले, पैसे वो ले जो फकीर हो, तो क्या तुम्हारा रब जो है वो फकीर है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े नरम दिल वाले थे, मगर जब अल्लाह की शान में गुस्ताखी होते सुनी ना, जलाल में आ गए, थप्पड़ मारा। उस यहूदी का नाम था फखास। क्या नाम था? फखास। थप्पड़ मारा, जोर से थप्पड़ मारा और हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। ये यहूदी अल्लाह के महबूब की बारगाह में, ऐ मोहम्मद, अबू बकर ने हमारे इस बंदे को थप्पड़ मारा है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अबू बकर तुमने मारा? या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने थप्पड़ मारा है इस बिना पर कि इसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी। यहूदी कहते हैं मोहम्मद इससे कहो गवाह पेश करो। क्या पेश करो? गवाह पेश करो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अबू बकर कोई गवाही? या रसूल अल्लाह उस वक्त तो कोई था नहीं। बातें हो रही थी, अल्लाह ने जिब्रील को गवाह बनाकर भेज दिया। और सिर्फ अल्लाह ने जिब्रील को गवाह ही नहीं बनाकर भेजा, अल्लाह ने वो सारी की सारी बातें कुरान बनाकर भेज दिया। क्या बनाकर भेजा? सैयदना जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की ज़ात सलाम भेज रही है। अल्लाह फरमा रहा है, ये या रसूल अल्लाह मोहम्मद। जिब्रील अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की ज़ात फरमा रही है, ये यहूदी झूठ बोलते हैं, अबू बकर सच है। इन्होंने वाकई गुस्ताखी की। अब देखिएगा, सिर्फ यही नहीं कहा, अल्लाह का कुरान भी पढ़कर सुनाया। अल्लाह का, अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने फरमाया, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह करीम ने फरमाया, तहकीक अल्लाह ने सुना। किसने सुना? तहकीक अल्लाह ने सुना। इन्होंने कहा इन्नल्लाह फकीर, कि अल्लाह फकीर है, व नहनु अगनिया, हम गनी हैं। चौथा सिपारा है। कौन सा सिपारा है? चौथा सिपारा। तो अल्लाह करीम ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत पर बातें यहूदियों के सामने हुई, मगर सदाकत
اب اس کی صداقت پر گواہی بھی رب کی طرف سے آ رہی ہے. ایک آیت مبارکہ دوسری سنیے. وہ شان صدیق اکبر دیکھیے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ صرف فضائل ان کو بیان کرنے آتے ہیں، یہ حکایتیں بیان کر دیتے، قرآن تو بتاتے نہیں ہیں. اگر میں کہتا ہوں جن کے یہاں قرآن ہی 40 ہوں سپارے 10 بکری کھا گئے ان کو کیا بتانا ہے؟ جن کے یہاں قرآن ہی مکمل نہیں انہیں قرآن سے کیا، اور جن کے یہاں قرآن مکمل ہے وہ مانتے ہیں. اور میں بعد میں سوچتا ہوں عجیب بکری تھی. پہلے کیسے قرآن لکھا جاتا تھا؟ اونٹوں کی ہڈیوں پر، کھال پر، بڑے بڑے پتوں پر لکڑی کے تھال بنائے جاتے، ان کے اوپر لکھا جاتا قرآن. عجیب بکری تھی جو پتھر بھی کھا گئی، جو پتھر بھی کھا گئی، کھال بھی کھا گئی. اچھا ایک بات بتائیں، آپ کے گھر میں قرآن ہے؟ کس کس کے گھر میں قرآن ہے؟ اب مجھے وہ الحمدللہ معلوم ہے، یہ تو میں نے کہا جاگ بھی نہیں ہے ستے ہوئے سارے ہیں. تو میں نے اس لیے قرآن سب کے گھر میں ہے نا بھائی. دیکھیں اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھر میں قرآن ہو اور سورہ اخلاص بچہ پڑھنے لگے اور اس سے وہ شہید ہو جائے، شہید ہو جائے. اب مجھے بتائیں اس آئی بی کالونی میں جتنے بھی گھروں میں قرآن ہے کیا سب سے یہاں وہ شہید ہو جائے گا؟ سب کے یہاں سے شہید ہو جائے گا؟ نہیں نا. یارو مدینے میں مکے میں ایک ہی صحابی کے گھر میں تو قرآن نہیں تھا کہ جدھر سے بکری کھا گئی. قرآن تو سب کے گھروں میں اس وقت بھی موجود تھا. یہ صرف ڈھونگ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف ڈھونگ مچایا ہوا ہے. اور کوئی بکری نے قرآن نہیں کھایا تھا. قرآن تو وہ اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. خدا کی قسم وہ بکری تھی. وہ کیا تھی؟ بکری کو بھی ادب تھا. خبیث بکری تو تھی نہیں کہ جو قرآن کھا جاتی. اور وہی کھانا تھا قرآن جس میں ساری کی ساری شان حضرت علی کی لکھی ہوئی تھی. وہی سارا قرآن کھانا تھا جس میں ساری کی ساری شان حسنین کریمین کی لکھی ہوئی تھی. نہیں، آج بھی سنیوں کے پاس آؤ خدا کی قسم حسنین کریمین کی بھی شان قرآن سے ملے گی. حضرت علی کی شان آج بھی قرآن میں موجود ہے. بی بی فاطمہ الزہرا کی شان آج بھی قرآن میں موجود ہے. چاروں یاروں کی شان بھی موجود ہے. آیت نازل ہونا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. سیدنا ابوبکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ درود آپ پر، یا رسول اللہ کیا ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ ہمارا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے؟ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ میرا ابو بکر میرے محبوب کی بارگاہ میں اور باتیں کر رہا ہے کہ درود میں ہمارا حصہ نہیں. اللہ کریم نے فوراً قرآن بھیجا. اللہ کریم نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. فرمایا کیوں نہیں ہے حصہ؟ حصہ کیوں نہیں ہے؟ والذی یصلی وہ جو بھیجتا ہے درود تم پر. اور کیا درود ہے وہ؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. فرمایا جب بھٹک جائے بندہ اس بھٹکتی ہوئی راہ میں سے نکل جائے تو پھر وہ بندہ مومن سمجھ لے اللہ نے اس پر اپنی رحمت فرمائی ہے. اللہ نے اس پر مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی کی وجہ سے نازل ہوئی. ایک اور آیت مبارکہ سنیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत मुबारका तिलावत भी कर रहे हैं और सहाबा समझते भी हैं इसका तर्जुमा क्या है, इसका मतलब क्या है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूल अल्लाह, वो कितनी पाकीज़ा रूह, वो कितना खुश नसीब। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अबू बकर अन करीब तुम्हें भी इसी तरह बुलाया जाएगा, तुम्हें भी इसी तरह कम। कई आयात मुबारका ऐसी हैं जिसमें अल्लाह करीम ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान को बयान फरमाया है। हदीस मुबारका की तरफ आए, खास जिसमें अल्लाह के महबूब ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लेकर शान बयान की हो। सुनिएगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 360 खसलतें ऐसी हैं। कितनी? 360 खसलतें ऐसी हैं, अगर उनमें से एक भी खसलत, और खसलत से मुराद नेकी भी है, ईमान का दर्जा भी है, फरमाया अगर एक खसलत भी किसी इंसान में, मुसलमान में पाई जाएगी, फरमाया वो उसकी वजह से जन्नत में जाएगा। किधर जाएगा? जन्नत में जाएगा। सब बोले किधर जाएगा? जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला हमें भी एक नसीब फरमाए, अल्लाह हमें भी एक नसीब फरमाए। एक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा भी है जिसके अंदर ये 360 की 60 मौजूद हो? अल्लाह के महबूब ने फरमाया अबू बकर, वो 300 की 60 का मजमुआ, ए अबू बकर वो तुम हो। दूसरी हदीस सुनिएगा, वो समझ में आ रही है नहीं? बेशक। जिसको नहीं आ रही हाथ खड़ा करे। बाबा लंगर आए अब्दुल भाई? अब फिर सुभान अल्लाह जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे, उतना लंगर ज्यादा खा जाओगे। वो तो खा ही जाएंगे माशाअल्लाह, वो तो रहना तो है ही नहीं है, लंगर शरीफ है। दूसरी हदीस सुनिएगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, मेरे साहबा तुम में से कौन है जिसने रोजा रखा हुआ है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने रोजा रखा है। अल्लाह के महबूब ने फिर फरमाया तुम में कोई ऐसा है जिसने किसी मरीज की इयादत की हो? फरमाया रसूलुल्लाह अबू बकर ने की है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तुम में कोई ऐसा है जिसने आज जनाजा पढ़ा हो? या रसूलुल्लाह, अबू बकर फिर खड़े हो, या रसूलुल्लाह मैंने पढ़ा है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तुम में कोई ऐसा है जिसने आज किसी को सदका दिया हो? फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, फिर खड़े हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने। फरमाया जिसके अंदर ये सारी चीजें हो, फरमाया फिर वो इंसानों में सबसे अच्छा इंसान है। जिसमें ये खसलतें, जिसमें ये आदात पाई जाएं, फरमाया वो सबसे अच्छा इंसानों में इंसान है। ग़ज़वा-ए तबूक के मौके पर बड़ी, ये पूरे 7 रोजा प्रोग्रामों में ये वाकया किसी ने बयान नहीं किया। जी हाँ, मगर एक बात आपको ऐसी बताऊंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसिफ भाई जो कह रहे हैं मैं समझ गया हूं आसिफ भाई की बात, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल लेकर आओ। उन दिनों हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास माल वाफिर मिकदार में मौजूद था। कहते हैं आज तो उमर जो है ना अबू बकर से नंबर ले जाएगा। उमर आज अबू बकर से नंबर ले जाएगा। अल्लाह अकबर।
حضرت سیدنا عمر فاروق کے گھر پر گئے, سارا سامان اکٹھا کیا, کرنے کے بعد اس کے 2 حصے کیے, ایک حصہ اٹھایا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں, فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں. اور لکھنے والوں نے لکھا ہے اور کوئی جرکو پھرکو نے نہیں لکھا, مستند علماء نے لکھا ہے, اور آج کے نہیں, آج سے 300 سال پرانوں نے لکھا ہے. کتنوں نے؟ 300 سال پرانے بزرگوں نے لکھا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق گئے, اور جس کو زیادہ ہی دیکھنا ہو تو علامہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھ لے. تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھ لے, اس کو تو سارے مانتے ہیں. اور تفسیر کبیر کوئی 200 سال پرانی نہیں, اعلیٰ حضرت کے شاگرد کی نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کے کوئی شاگرد نہیں ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ, امام فخر الدین رازی کم و پیش 800 سال پرانے بزرگ ہیں. کتنے؟ 800 سال پرانے بزرگ ہیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت ابوبکر صدیق گھر پر گئے, سارا سامان جمع کیا, دیواروں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. گھر والوں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا ایک دن سوئی لگائی تھی وہ بھی دیکھ رہا ہوں. سوئی لگائی تھی وہ بھی کیوں؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سب کچھ لے کر جانا ہے. میں نے جو 3-4 کتابوں میں اور 2-4 تفسیر میں پڑھا ہے, ایسے بھی پڑھا ہے, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جتنا بھی مال تھا سارا اکٹھا کیا کہ گٹھڑی میں جمع کیا, اٹھا کے لا رہے ہیں. ابھی حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں پہنچے, جبریل پہلے پہنچ گئے. جبریل اور دیکھا تو لباس ہی بدلی ہے, لباس ہی. جبریل یہ کون سے لباس میں؟ یا رسول اللہ میرا نہیں, پیچھے بھی دیکھو 70,000 فرشتوں کا یہی لباس ہے. یہ کیا؟ یا رسول اللہ سامنے تو دیکھیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق اسی لباس میں آ رہے ہیں. حضرت جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ابوبکر نے یہ لباس بن کیا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ جو تیرے محبوب کے یار نے لباس پہنا ہے ہم بھی آج وہ لباس پہنیں گے, ہم بھی آج اسی میں آئے. اللہ اکبر. سارا جو بھی تھا نا, اور کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا نا حضرت ابوبکر صدیق کو, دل میں سوچتے ہیں عمر صدیق آج بھی نمبر لے گیا, صدیق آج بھی نمبر لے گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کسی کی بات نہیں کرنی. ہم کیوں اپنی پاک زبانوں پہ گندوں کا نام لیں؟ ہم کیوں گندوں کا نام لیں؟ بس اتنا دیکھ لو کہ کن کا عقیدہ ابو بکر والا اور کن کا عقیدہ ابو بکر والا نہیں. کن کا عقیدہ ابو بکر والا ہے. صرف نام لکھنے سے تو بندہ نہیں بن جاتا نا, نام کہلوانے سے تو بندہ سپاہی نہیں بن جاتا. کام بھی پھر وہی کرنے چاہیے جو انہوں نے کیے تھے. اللہ اکبر. اب سنیے گا حضرت ابو بکر صدیق کی بات. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. یا یوں سنیے گا حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں لوا صاحب ایک دن میں ایک بات
سوچ رہا تھا کہ قبر میں ہوتے ہیں 3 سوال. قبر میں کتنے ہوتے ہیں؟ 3 سوال. من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. مختلف روایتوں میں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل کو لکھا ہوا ہے. اچھا ایک بات بتائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص میں جگہ بیان ہی کیا، کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول تو صحابہ میں تھے، گھر میں کیسے چلے گئے؟ رسول اللہ تو صحابہ میں تھے، گھر میں کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا اوکھا پکا کیوں ہو رہا ہے، پہلے میرے کو ایک سوال کا جواب تو دے. سوال ہوتے 3. من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں، جو بدر میں صحابی شہید ہوئے تھے انہیں بھی دفن کیا گیا تھا، ان کی قبر میں کیا سوال ہوا تھا؟ من ربک ما دینک ان سے بھی ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ ان سے یہ سوال نہیں ہوا تھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل؟ اللہ کے رسول تو کدھر تھے؟ صحابہ میں. اور فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے جب پردہ فرمایا پھر اس کے بعد یہ قبر میں سوال ہوتے ہو. نہیں، اور سوال پہلے بھی ہوتے تھے، مگر یہ تو اللہ کے رسول کی شان ہے. خدا کی قسم صحابہ میں بھی ہے اور اپنے امتیوں کی قبر میں بھی آ رہے ہیں. صحابہ میں بھی ہیں اور اپنے امتیوں کی قبروں میں بھی آ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عرض کی یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. گھر والوں کے لیے اللہ کریم جل جلالہ، توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ بات. اللہ کریم نے جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ کی ذات فرما رہی ہے میرے محبوب محمد، ابو بکر سے ایک بات تو پوچھو. یہ بات اصل بتانی ہے. ابو بکر سے ایک بات تو پوچھو. کیا پوچھوں؟ یا رسول اللہ ابو بکر سے پوچھو. اللہ پوچھ رہا ہے. کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے ابو بکر سے کہ ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ ابو بکر راضی ہے، راضی ہے، راضی ہے. ابو بکر، اگر اللہ اس حال میں ابو بکر سے راضی ہے تو پھر ابو بکر کی یہ دعا ہے کہ ابو بکر ہر وقت اسی حال میں رہے کہ رب اس حال میں راضی ہے. رب اس حال میں راضی ہے. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا؟ میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ اور اس کا. سارے بولو کون کافی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے اوے ابو بکر چپ کر جا، شرک کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا اوے ابو بکر قرآن نہیں سنا؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہی مولا ہے اور کوئی نہیں ہے. نہیں، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا. ہاں اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ اللہ کریم نے مجھے خود اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. اللہ تو مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں. بہرحال یہ پھر موضوع اور طویل ہو جائے گا. جب ہجرت کی رات ہے، وہ باتیں جو آپ نے ان 7 پروگراموں میں نہ سنی ہو، اور ایک دو باتیں ایسی بتاؤں گا شاید آپ نے کبھی سنی ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہاں سلایا تھا؟ سارے بولو. کس پہ سلایا تھا؟ کس پہ سلایا تھا؟ بستر پاک تھا یا ناپاک؟ کیوں ہوا پاک؟ کس کا تھا بسترا؟ وہ یعنی جسم لگا تھا نا. کیا لگا تھا؟ جسم لگا تھا، وہ بسترا ہو گیا پاک. پتہ چلا جس چیز سے اللہ کے رسول کو نسبت ہو جائے وہ پاک ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ وہ پاک ہے.
حضرت علی سو گئے. فرمایا امانتیں دے کر تم نے صبح آنا ہے. کسی نے حضرت علی سے پوچھا کبھی سوئے بھی ہو؟ فرمایا ایک ہی رات سویا ہوں سکون سے. یہ ہے صحابی کا عقیدہ. کس کا؟ یہ ہے صرف صحابی کا غلام بننے سے، نام لینے سے اور بندہ صحابی کا سپاہی نہیں بن جاتا. جس طرح ان کا عقیدہ تھا، جب تک وہ عقیدہ نہیں اپنائے گا اس وقت تک تو بھی ان کا غلام نہیں بن سکتا. کہتے خدا کی قسم زندگی میں ایک رات ہی تم نے سویا، اسی رات جس رات اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، فرمایا علی امانتیں دے کر تم نے صبح آ جانا ہے. مجھے کامل یقین تھا آج کی رات اسرائیل بھی ادھر نہیں آئے گا. پیرا اللہ کے رسول نے لگایا ہے. کس نے لگایا ہے؟ اللہ کے رسول نے. محبت والوں کو آج بھی رسول نظر آتے ہیں. جن کو محبت نہیں ہو سامنے ہو جب بھی نظر نہیں آتے. یا رسول اللہ باہر کفار کھڑے ہیں. حضرت علی فرمایا کفار کی پرواہ نہ کرو. کفار کی ہی اللہ کے رسول نے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون تک اللہ کے رسول پڑھتے ہیں اور پھینکی نہ جب اس طرف خاک. اللہ کے رسول گزر گئے مگر ان کو نظر نہیں آیا. پتہ چلا جنہیں محبت نہ ہو ان کے قریب سے بھی گزر جائے نہیں پتہ لگتا، اور جنہیں محبت ہو اللہ کے رسول اگر ہو مدینے میں اور محبت والا اویس یمن میں ہو خوشبو پھر بھی آ جاتی. جنہیں محبت نہ ہو اللہ کے رسول قریب سے گزر جائے نظر نہیں آتے. اگر محبت یمن میں رہنے والے ویسے کرنی کی ہو اور اللہ کے رسول ہو مدینے میں محبت کی خوشبو کرن میں بھی آتی ہے. محبت کی خوشبو کرن میں بھی آتی ہے. حضرت ویسے کرنی کو حضرت سکون بھی ملتا ہے. سکون مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت بہرحال سنا دیتا ہوں. حضرت ویسے کرنی کے محبت تھی نا خوشبو کیسی آتی ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ آسمان کے فرشتے جبریل امین کے پاس یہ خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے کدھر سے آ رہی ہے؟ سیدنا جبریل امین نے کہا سونگ تو میں بھی رہا ہوں مگر پتہ مجھے بھی نہیں ہے. پھر کہتے جب جبریل کو جس بات کا پتہ نہیں ہوتا ایک بارگاہ ایسی ہے چلے جاؤ سب پتہ لگ جاتا ہے. سیدنا جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ خوشبو کدھر سے آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یمن کے اندر اویس میری محبت میں جو آہ بھرتا ہے اس آہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے. وہ آہ جو بھرتا ہے میری محبت میں فراق میں اویس جو آہ بھرتا ہے کہ کب وقت آئے گا جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہوں گا. جب اویس آہ بھرتا ہے وہ دنیا والوں کو تو آہ لگتی ہے مگر اس میں خوشبو ایسی ہے جو آسمانوں پر بھی ہے زمین پر بھی ہے. آسمانوں پر بھی ہے زمین پر بھی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق چلو. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں. جب غار سور والی بات آئی واقعہ تو آپ نے سارا سنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ابو بکر کے کندھے حاضر ہیں یا رسول اللہ ان کندھوں پر سوار ہو جائیے. اللہ کے رسول اخلاص اتنا تھا علماء کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات میں خلوص اتنا تھا اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا. فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ. اب سنیے گا جو بات میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر اللہ کے رسول ہیں.
ایک پیر مبارکہ اس طرف ہے، دوسرا اس طرف ہے. ابو بکر صدیق نے سوچا پھر ایسا موقع نہیں آئے گا، پھر ایسا موقع. حضرت ابو بکر صدیق کبھی سرکار کے دائیں قدم کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی بائیں قدم کو بوسہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ معراج کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ابو بکر معراج تو لامکاں سے آگے جانے کا نام ہے، لامکاں سے رب کا دیدار کرنا. عرض کی یا رسول اللہ لامکاں تک جانا آپ کی معراج ہے اور آپ کے قدموں تک پہنچنا یہ ابو بکر کی معراج ہے. آپ کے قدموں تک پہنچنا یہ کس کی معراج ہے؟ کتنے راستے میں جا رہے تھے تو جیسے نکلے تھے نا تو مکہ کے کافروں نے بھیج دیا پیچھے لوگوں کو. سراقہ بھی آیا، بعد میں اسلام قبول کیا. عقیدہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پتہ لگے کہ صحابی کا عقیدہ کیا ہے. اور صحابی بھی وہ جو صحابیوں کا بھی سردار ہے، صحابہ کا بھی سردار ہے. سراقہ رہا یا رسول اللہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن، لا تحزن. مفسرین فرماتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کے رسول نے غم نہ کر، کہتے خدا کی قسم یہ غم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا نہیں تھا، کیونکہ اپنا تو پہلے ہی وہ مٹا چکے تھے اللہ کے رسول کے اوپر. فرمایا یہ غم بھی تھا ابو بکر کو تو اللہ کے رسول کا تھا کہ اللہ کے رسول کو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر. پیچھے دیکھا تو سراقہ آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا ارض خذیہ، اے زمین اس سراقہ کو پکڑ لے. سارے کا سارا سراقہ زمین کے اندر سراقہ. حضرت ابوبکر، اب عقیدہ یہ دیکھنا ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق نے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ پھر کہتا ہے اے محمد مجھے چھوڑ دو، اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا زمین اس کو چھوڑ دو. بس اللہ کے رسول کا کہنا تھا، زمین نے چھوڑ دیا. پھر لالچ بڑا پھر آتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے زمین اس کو پکڑ لے. جب 3 مرتبہ پکڑا کہتا ہے محمد اب پکا وعدہ ہے، اب نہیں میں کسی کو بتاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول وہ ہیں زمین کو بھی حکم دیں تو زمین بھی ان کا حکم مانتی ہے. جب تیسری مرتبہ چھوڑا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں فرمایا سراقہ لالچ میں آئے ہو، مال کی لالچ میں. محمد دیکھ رہا ہے ایک وقت آئے گا کسرا کے کنگن پہنو گے، کسرا کے کنگن پہنو گے. حضرت عمر فاروق کا دور ہے. حضرت عمر فاروق جب اس طرف فتح ہو گئی نا، مال غنیمت سامنے پڑا ہوا ہے، لوگ کنگنوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. سونے کے کنگن، کس کے کنگن؟ سونے کے کنگن. جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ سونے کے کنگن کسرا کے محل پہنو گے تم، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے. فرمایا نہیں، ابوبکر کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے رسول جس کو چاہے حلال کر دیں، جس کو چاہے حرام کر دیں. ابو بکر وہ ہے وہ جو مانتا ہے. ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اسے مانو، جو فرما دیا اسے مانو. حضرت عمر فاروق نے جب سونے کے کنگن دیکھے فرمایا سراقہ کدھر ہے؟ کدھر سراقہ؟ حضرت سراقہ کھڑے ہوئے. حضرت عمر فاروق نے ہاتھوں میں کنگن پہنائے. پہنانے کے بعد فرمایا سراقہ اعلان کر دو اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا عمر نے وہ سچ کر دکھایا ہے. اے سراقہ جو اللہ کے رسول نے اس وقت تم سے کہا تھا آج عمر نے اس کو سچ کر کے دکھا دیا ہے. عمر نے اسے سچ کر کے دکھا دیا ہے. بہرحال غار کی باتیں تو آپ نے سنی، مگر میں چند باتیں آپ سے
मसलक के हिसाब से, मसलक के हवाले से करना चाहता हूं वो ये है, यारो जिस अली को, हजरत अली को अल्लाह के रसूल अपने बिस्तर पर सुलाएं वो तो हक का इमाम बने, और जिस अली को, जिस अबू बकर के कंधों पर खुद अल्लाह के रसूल सवार हो, उस अबू बकर का क्या कसूर है। अगर असर से लेकर मगरिब तक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में अल्लाह के रसूल आराम फरमा हो, वो अली तो हक के इमाम बन जाए, और जिसकी गोद में अल्लाह के रसूल 3 रातें 3 दिन तक आराम करे, उस अबू बकर का क्या कसूर है। अगर फतेह खैबर के दिन हजरत अली की आंखों में अल्लाह के रसूल लुआब लगाए, वो तो हक के इमाम, और जिसकी एड़ी पर अल्लाह के रसूल ने लुआब लगाया हो उसको इमाम मानते वक्त क्यों दर्द होता है, उसको इमाम मानते वक्त क्यों दर्द होता है। और फिर देखिएगा आज हमारे यहां घोड़ों की बड़ी कदर की जाती है, पता नहीं ये घोड़े वो भी हैं जो इमाम हुसैन ने इस्तेमाल किए थे, उसकी नस्ल से है या नहीं है, मगर आज 1400 साल गुजर चुके हैं, खुदा की कसम अबू बकर वही है जिसके कंधों पर अल्लाह के रसूल ने सवारी की थी। अबू बकर वही है जिसके कंधों पर अल्लाह के रसूल ने सवारी की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ, शायद आपने पहले ये कभी रिवायत सुनी हो, आज ही मैंने ताजा एक किताब मेरे हाथ लगी, उसमें से मैंने पढ़ी कि कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा। उलमा नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। अल्लामा साहब तो माशाल्लाह जामे निजामे से पढ़कर आए, वहां तो वैसे ही बड़ी बारीक बीनी से देखा जाता है। कल क़यामत का दिन होगा, एक तख्त जाहिर होगा और उसके ऊपर एक शख्स वो ऐलान करेगा, मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मैं दारोगा जहन्नम हूं, मालिक मेरा नाम है। क्या है मेरा नाम? मालिक मेरा नाम है, मुझे पहचानो। फिर थोड़ी देर में एक और शख्स तख्त के ऊपर, पहचानो मुझे मैं कौन हूं, मैं जन्नत का मालिक, मेरा नाम रिजवान है। ये देखो हमारे हाथ में जन्नत और जहन्नम की चाबियां, जन्नत और जहन्नम की चाबियां। फिर थोड़ी देर के बाद ये दोनों कहेंगे, मोहम्मद अरबी के दोनों गुलाम अबू बकर और उमर किधर हैं? अबू बकर और उमर किधर हैं? हमें रब की तरफ से ये हुक्म मिला है, ये जन्नत और जहन्नम की चाबियां उमर, अबू बकर और उमर को दे दो। अभी अबू बकर और उमर के ऊपर है, जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे जहन्नम में डाले, जिसको चाहे जन्नत दे, जन्नत में डाले। और वो हजरत अली वाली आपने सुनी है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को देखा, मुस्कुराए। फरमाया अमीरुल मोमिनीन क्यों मुस्कुराया? फरमाया अल्लाह के रसूल के साथ था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अबू बकर देखो अल्लाह ने हमारे अली को कितनी शान दी है, कल क़यामत का दिन होगा, जन्नत के दरवाजे पे अली खड़ा होगा। लोग एक ही बयान करते हैं, अगली इनका चाचा बयान करेगा जो आगे भी है। अली आप जन्नत के दरवाजे पर, मुबारक हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने सुना, मुस्कुराए। फरमाया अली तुम क्यों मुस्कुराए? फरमाया मैं भी एक मर्तबा अल्लाह के रसूल के साथ था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अली जन्नत च भी ओनू पाना जेदे दिल विच अबू बकर दी मोहब्बत होवे, जन्नत भी उसी को देनी है जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। हमारा तो अकीदा है हजरत अली दिलों को भी देख लेते हैं, हजरत अली दिलों को भी देख लेते हैं। आखिरी बात यह है, दो ही रातें हैं, दो ही जाते हैं। बात जारी तो मैं काफी दिनों से उलमा किराम के सुन के बयानात, उसमें से काफी कुछ मैं सबक ले रहा था, मगर आपने पाबंदी
اگر آج آصف بھائی 12 والی پابندی ختم کرے تو پھر آپ کا راتیں ہیں دو ہی ذاتیں ہیں دو ہی ملاقاتیں ہیں دو ہی راتیں ہیں دو ہی ذاتیں ہیں اور دو ہی ملاقاتیں ہیں. راتیں کون کون سی ہیں؟ ایک رات معراج کی ہے ایک رات ہجرت کی ہے. ایک رات معراج کی ہے اور ایک رات ہجرت کی ہے اور ملاقاتیں بھی دو ہی ہیں. معراج کی رات اللہ کے محبوب کی رب سے ملاقات ہے اور ہجرت کی رات ابو بکر کی اپنے رسول سے ملاقات ہے. صحیح ہے. وہاں دیدار کا طالب دیدار کے لیے اللہ کی ذات ہے اور اس غار سور میں بلانے والا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. اور وہ بات دیکھیں غوثیہ مسجد میں علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی, آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی تھی. کہا تھا کہ میں ہجرت کی رات جب غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے. کسی نے حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے اور علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو منبہات کے اندر پوری یہ حدیث بیان کی ہے جس کو حدیث ثلث کہتے ہیں. اگر آپ کو سنانے لگ جاؤں ایک نہ بچے اسی حدیث میں تو پھر میرا نام بھی ساجد نہیں ہے. ایک ہی حدیث میں 1.25 گھنٹہ لگے گا پوری میں, کیونکہ مجھے یاد کرنے میں اس کو 2 گھنٹے لگے تھے. حدیث ثلث کہتے ہیں اس کو. کس دی اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے, صرف ابو بکر صدیق اور سرکار کی بات کروں گا. اللہ کے رسول تشریف فرما ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. کتنی؟ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک خوشبو, اور فرمایا اپنی ازواج سے مجھے بڑا پیار ہے, اور فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت ابو بکر صدیق جو رازدار مصطفیٰ تھے کہ آج اللہ کے رسول کی رحمت جوش میں ہے, آج معاملہ کچھ اور ہے. عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں تو ابو بکر کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں. اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, عرض کی عمر فاروق بھی ابو بکر کو جانتے تھے, کہا یا رسول اللہ اگر ابو بکر کو 3 چیزیں پسند ہیں عمر کو بھی پسند ہے. اور جب حضرت عمر نے بیان کی تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ مجھے بھی پسند ہے. اور پھر حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مجھے بھی پسند ہے. جب یہ باتیں ہو رہی تھی فوراً جبریل آ گئے, یا رسول اللہ اگر میں دنیا کا رہنے والا ہوتا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہوتی, مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہوتی. بیان کر کے وہ بھی چلے گئے. پھر آئے اور فرمایا محفل بڑی پیاری ہے, اللہ بھی فرما رہا ہے مجھے بھی دنیا داروں کی 3 دنیا والوں کی 3 خصلتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. 7 ہیں باتیں کرنے والے, 7 یا 21 باتیں بیان ہو تو 1.25 گھنٹہ لگے گا بھائی اختصار کے ساتھ. بہرحال اللہ کے رسول نے تو فرما دیا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ابو بکر کی سب سے پہلی یہ خواہش بھی ہے آرزو بھی ہے, یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو آنکھیں ابو بکر کی ہو. چہرہ آپ کا ہو آنکھیں ابو بکر کی ہو. اور یا رسول اللہ دوسری یہ ہے بیٹی ابو بکر کی ہو. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پر اللہم صلی علی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. فرمایا یا رسول اللہ پہلی تو یہ ہے
आंखें अबू बकर की हो, चेहरा आपका हो, और या रसूलल्लाह बेटी अबू बकर की हो, निकाह आपके में हो, और या रसूल अल्लाह माल अबू बकर का हो और खर्च आपके कदमैन पर हो। खर्च बाकी जो है फिर वो कभी आपको सुनाऊंगा। अब देखिए मेराज की रात अल्लाह के रसूल ने कितना अल्लाह का दीदार किया। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, फरमाया अगर दुनिया के साल लगाओ तो 18,000 साल तक। कितने साल तक? तो दुनिया का तो सारा निजाम ही मौकूफ हो गया था ना। वो कहा इसलिए कि इस दुनिया की जान है अल्लाह के रसूल की जात। घड़ी होती है ना, घड़ी 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 5 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, सेल निकाल दो या चाबी निकाल दो, घड़ी किसी काम की है? आप सेल उसका निकाल दें, चाबी रोक दें, 7:14 पर 10 साल बाद भी देखेंगे उधर की उधर ही होगी। फरमाया ऐसे ही मेराज की रात जाने कायनात तो अल्लाह का दीदार कर रहे थे, इस दुनिया से जो उनकी जान थी वो चलेगी, दुनिया वही की वही रुकी रही। दुनिया जब अल्लाह के रसूल फिर वापिस आए, फिर वहीं से दुनिया दोबारा शुरू हो गई। दुनिया फिर दोबारा शुरू हो गई। 18,000 साल इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अल्लाह का दीदार करते रहे। खुदा की कसम उस गारे सौर के अंदर भी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 दिन 3 रातें मुसलसल उन्हीं आंखों का दीदार किया जिन आंखों ने रब का दीदार किया था, जिन आंखों ने रब का दीदार किया था। खिलाफत भी ऐसी, कहते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपने इतनी जमीन पर हुकूमत की है, इतनों को आपने फतह कर लिया, फरमाया ये उमर का कमाल नहीं, राह हमवार तो मेरा भाई अबू बकर करके देकर गया था। राह हमवार है तो अबू बकर कर देकर गया था। फरमाया अगर अबू बकर राह हमवार ना करके देते तो उमर ये कुछ भी ना करता। आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात सुनाऊं या बस करूं? वो ये है सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो जिक्र खैर, ये तो किसी ने कहा कि हाँ ये आखिरी बात, ये भी अकीदे की बात है। एक शख्स कहने लगा हजरत इमाम हुसैन का जहां पर सर मुबारक दफन है उसके गिर्द में 70 मीटर जितने भी लोग आराम करेंगे वो सारे के सारे जन्नती हैं। मैंने कहा तू 70 मीटर की कहता है, हम तो 700 मीटर को मानने को तैयार है। और 700 मील भी कहेगा जब भी मानेंगे। अगर नवासे की ये शान है तो फिर जो नाना के साथ सोए हुए हैं उन्होंने क्या कसूर किया है? शर्म नहीं आती? बकवास करते हैं उनके बारे में। और हुसैन को ये शान तो नाना की वजह से मिली है। अगर नवासे की ये शान है तो जिस नाना के साथ अबू बकर और उमर सो रहे हो, और फिर देखिएगा एक जन्नत रब ने बनाई है, एक जन्नत मोहम्मद ने बनाई है। बातें तो बड़ी हैं। एक जन्नत रब ने बनाई है, रब के यहां जन्नत में बंदा मरने के बाद अगर आमाल में सही हुआ तो वो जाएगा, मगर जो मोहम्मद ने जन्नत बनाई है, फरमाया दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, मां बैना व बैना मिंबरी रौदतुन मिन रियाज़िल जन्ना, फरमाया मेरे रोजे के करीब आ जाए जन्नत में है। मेरे रोजे के करीब आए जन्नत में है। किधर है? वो जन्नत में है। जो अल्लाह के रसूल ने जन्नत बनाई है, फरमाया उधर तो हिसाब किताब होगा फिर जाएगा, मगर जो रसूलुल्लाह ने बनाई है अल्लाह ताला वहां पर हर एक को लेकर जाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। आखिरी बात